الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے مثل نوره كمشكاة فيها مصباح اس کی روشنی کی مثال طاق جیسی ہے جس میں چراغ ہو المصباح فی زجاج
چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب در، وہ شیشے کی قندیل گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ قندیل روشن کی جاتی ہے زیتون کے مبارک درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی جانب ہے اور نہ مغربی جانب، یکاد زیتها یضیء، قریب ہے اس کا تیل جل اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی رہنمائی فرما دیتے ہیں اپنی روشنی کی جس کو وہ چاہتے ہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی انسانیت کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام
میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ کلام سے 18ویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے۔ مسلسل کئی جمعوں سے سورہ نور کی اس آیت کے ایک جملے اللہ نور السماوات والارض، اس پر آپ گزارشات، معروضات جمعۃ المبارک کی ان ساعتوں میں سماعت فرما رہے تھے۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک ان پر وہ قانون لاگو نہ کیا جائے جو رب نے اتارا ہے۔ اور ایک بہترین معاشرہ اقوام عالم میں ان افراد کی ترجمانی کرتا ہے جو روئے زمین پر رہتے ہیں۔ اور اس کا عملی نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوا۔ ان حالات کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں، واعظین خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ کیسا تھا۔ مذہبی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور اخلاقی اقدار، تمام تر چیزیں پستی میں جا چکی تھیں۔ لوگ محض ان کی عزت اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ بیت اللہ کے خادمین ہیں، بیت اللہ کے خدام ہیں، اس وجہ سے لوگوں کے ہاں ان کی تکریم تھی، عزت تھی۔ لیکن حقیقت حال جو اس معاشرے کی تھی، وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھے۔ عورت، اس کی حیا، اس کی شرم، اس کو سرعام گلیوں میں، چوراہوں میں، محافل میں نیلام کیا جاتا، اور وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ کسی کی عورت کے تذکرے ہم کر رہے ہیں۔ بے حیائیوں کو اور بے حیا باتوں کو وہ اپنے معاشرے کی ثقافت کہا کرتے تھے۔
اور وہی حال ہمارا بھی ہے۔ جتنے بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگ اور جن کے اقدار وہ پامال ہو چکے ہیں اور جن میں انسانی چیزیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی، وہ آج ہمارے معاشرے کے سب سے بہترین افراد بن چکے ہیں۔ انہیں اداکار، فنکار اور مختلف نام دیے جاتے ہیں، ثقافتی طائفے کہا جاتا ہے، اور انہیں رول ماڈل بنا کے قوم کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب قوم کی اخلاقی قدریں پستیوں میں چلی جائیں پھر معاشرے میں یہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ نہ 2 سال کی بچی، نہ 3 سال کی بچی، نہ 6 سال کی بچی، نہ 7 سال کی بچی، نہ بڑی عورت، نہ بوڑھی عورت، نہ ماں، نہ بہن، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جن کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، سیمپل بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ان کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدریں نہیں ہیں، کوئی عزت، کوئی غیرت، کوئی حیا، کوئی شرم نہیں۔ ان کا مقصود اپنی شہرت اور پیسے کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کی تباہی ہو جاتی ہے جب یہ حالات بنے۔ عرب کے اس سے بھی بدتر حالات تھے، مذہبی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے وہ پستی میں تھے۔ ان کو پستیوں سے اٹھا کر دنیا کا امام بنا دیا، دنیا کا رہنما بنا دیا، دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ ذرا اس پہ غور کیجئے، کس نے یہ کام کیا اور کس کے ذریعے کیا؟ اگر یہ معاشرہ بہترین بنانا چاہتے ہیں تو وہ معاشرہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اس کی وحی کے ساتھ، اس کے بتلائے ہوئے قوانین کے ساتھ معاشرہ بہتر ہوگا۔ اور اگر اپنے قانون بناؤ گے اور کفار کے قانون لاگو کرو گے، نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور دن بدن زوال ہی زوال ہوگا۔ اور وہی جنہیں لوگ چرواہے کہا کرتے تھے، بکریاں چرانے والے، مہذب معاشرہ، اپنے آپ کو مہذب کہنے والے، ویسے تو ان کے ہاں بھی اخلاقی قدریں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ نہ رشتوں کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، نہ ماں باپ کا پتہ، نہ کسی اور چیز کا پتہ۔ وہ اخلاقی قدریں مٹ چکی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مہذب لوگ ہیں۔ وہ مہذب لوگ اپنے آپ کو کہنے لگے، وہ بھی آج اگر دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کا سٹرکچر وہ کیسے بنے گا، وہ بھی اسی دور میں جا رہے ہیں، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل بنا رہے ہیں۔ اسی لیے گاندھی نے جب یہ نشستیں جیتی، انتخابات کی نشستیں جیتی، مسلم لیگ نے بھی، وہ بھی اپنی نشستیں جیتی۔ کسی نے پوچھ لیا کانگریس والوں سے، بتلائیں جی ابھی تو انگریز حکومت کر رہا، آپ اس کے مقابلے میں کیسا بہترین نظام یہاں رائج کریں گے؟ کیسے؟ سیٹیں تو مل گئی ہیں، حکومت تو بننے والی ہے، کیسے بنائیں گے ان کے مقابلے میں حکومت؟ کیسے اس کو رول ماڈل بنائیں گے؟ کیسے سیمپل اور نمونہ بنائیں گے؟ یہ قریب صدی یہ تو انگریز حکومت کر رہا ہے۔ تو بڑا عجیب جواب تھا اور تاریخی جواب ہے۔ آج بھی تاریخی دستاویزات میں وہ گاندھی کا جواب موجود ہے۔ اس نے کہا تھا،
یہ فکر ہو تو مسلمانوں کو ہو. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے حکومت کیسے بنانی ہے. ہمارے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز حکومت موجود ہے. ہم انہیں دیکھیں گے کیسے حکومت کی ہے. ان کے وہ لاز، ان کے وہ تمام چیزیں وہ معاشرے میں امپلیمنٹ کروائیں گے. وہ بہترین معاشرہ تھا، یہ بھی بہترین معاشرہ ہوگا. لیکن اس کی فکر ہو تو کس کو ہو؟ مسلمانوں نے نہیں دیکھنا ان کا نبی کون ہے، ان کے خلفاء کون ہیں. ایک ایک کی زندگی کمالات اور ایک ایک کی زندگی اور علمی معراج ہے. لیکن مسلمانوں نے نہیں اپنے ہیروز کو دیکھنا. مسلمانوں نے جب بھی دیکھنا ہے خیر کو ہی دیکھنا ہے. وہ حکومت چرچل نے کیسے کی، وہ فلانے نے کیسے کی، او جی وہ فلاں کیسا کر گیا، او جی ریگن نے کیسے حکومت کی تھی، فلانے نے کیسے کی تھی. جی ہم انہیں ان کی آئیڈیاز لے کے اپنے ملکوں میں لگا رہے ہیں. جرمن کو دیکھ رہے ہیں، کینیڈا کو دیکھ رہے ہیں، برطانیہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن نہیں دیکھ رہے تو کسے نہیں دیکھ رہے؟ اسلام کو نہیں دیکھ رہے، قرآن کو نہیں دیکھ رہے، سنت کو نہیں دیکھ رہے، اور ان کو دیکھ کے لگے ہیں قانون لانے. یاد رکھو ان کا معاشرہ آج قائم ہے تو انہی ستونوں پہ قائم ہے جو ستون اسلام نے کھڑے کیے. ہے وہ کفر کا معاشرہ، لیکن سچائی کی اہمیت ان کے ہاں ہے. ان کے ہاں یہ ایک پالیسی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سچ بولنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جھوٹ بولنا اللہ کی لعنتوں کو دعوت دینی ہے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سچ بولیں گے تو کاروبار نہیں چلیں گے. وہ ہم کہتے ہیں سچ بولو تو کاروبار چلیں گے، اعتماد لوگوں کا بحال ہوگا. وہ چیز جو لکھ کے دیتے ہیں ایک بوتل کے اوپر، وہ اندر وہی موجود ہوتی ہے. وہ برا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی جھوٹ بولے لوگوں کے آگے وہ جھوٹا. یہ جھوٹ بولنا بھی اپنے ہاں وہ برائی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا دینی مسئلہ تھا. غور کر لیں جتنی چیزیں ان کے معاشرے میں بہترین ہیں وہ ہیں ہم مسلمانوں کی، لیکن ہم نے انہیں ترک کر دیا ہے، انہوں نے ان کو اپنا لیا ہوا ہے. اپنا کے وہ ایک بہترین معاشرہ بنے ہیں اور ہم رد کر کے ایک برا اور بدترین معاشرہ بن چکے ہیں. لیکن اب بھی وقت ہے کہ اس قوم کو اگر صحیح راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو خدا را اس قوم سے جھوٹے وعدے نہ کیجیے. اس قوم کو یہ جھوٹے لالی پاپ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں اور اشاریے میں یوں بڑھ رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے اور ترقی نیچے آ رہی ہے. یہ تو بھائی ترک رہا ہے، معاشی اعتبار سے بھی ترک رہا ہے، اخلاقی قدریں بھی اس قدر گر چکی ہوئی ہیں کہ کسی کی کوئی تمیز نہیں، نہ بڑے کی تمیز، نہ چھوٹے کی تمیز، نہ کسی اور کی تمیز. یہ تباہ و برباد معاشرہ ہو رہا ہے. ہاں اس کی بہتری اگر چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر لو. جس کتاب کی طرف عرب کے لوگوں نے رجوع کیا تھا اور جس سیرت کو انہوں نے اپنایا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے اپنایا تھا، وہ کردار بنایا تھا، وہ اخلاق بنائے تھے کہ رہتی دنیا میں آج بھی اور قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا. لوگ ان کے کارناموں کے تذکرے سنائیں گے. ایسے ہوتے ہیں عدل کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں حیا والے، ایسے ہوتے ہیں با کردار، ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں
زمین پہ چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ تذکرے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک بہترین اور مثالی معاشرہ تھا۔ یاد رکھو، معاشرہ تب بہتر ہوتا ہے جب آپ سب کو ان کے حقوق دیں گے۔ دھوکہ نہیں دیں گے نا، پھر معاشرہ بہتر ہوگا۔ اور اگر حقوق کے نام پہ فراڈ لگائیں گے، دھوکہ دیں گے، پھر معاشرہ تو بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور حقوق میں سب سے پہلا حق ہے مالک و خالق کا، جس نے یہ وجود بخشا، جس نے یہ سماعتیں دیں، جس نے یہ بصارتیں دیں، جس نے ہاتھوں میں طاقتیں دیں، جس نے عقل اور شعور دیا، اور جس نے تمام تر توانائیاں اور رانائیاں دیں، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کا حق یہ ہے خالص اس کی عبادت، اس کی عبادت میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ یہ ملاوٹ کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ عبادت لی ہے اور اس میں پانی ڈال دیا ہے تو ملاوٹ ہو گئی ہے۔ ملاوٹ کا مطلب یہ ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، یہاں قرآن سننے آئے ہیں، نبی کا فرمان سننے آئے ہیں، اپنی طرف سے سیکھنے آئے ہیں، اور اپنی کمزوریاں اور ان چیزوں کا ازالہ کرنے آئے ہیں کہ ہم دین کی بات سیکھ کے آئیں اور اپنی زندگی پہ، اپنے وجود پہ اسے نافذ کریں اور اپنے گھر اور معاشرے کو بہتر بنائیں۔ بھائی وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے مالک کا حق ادا کریں گے۔ مالک کا حق جب صحیح ادا کرو گے، مالک بھی تمہیں وہ روشنی دے گا جس سے تم حلال اور حرام کی تمیز کر سکو گے، جس سے تم حق اور باطل کی تمیز کر سکو گے، جس سے تم بے حیائی اور حیا میں فرق کر سکو گے۔ وہ تبھی ہوگا جب تم مالک کا حق ادا کرو گے۔ مالک کا حق یہ ہے، سجدہ جب بھی کرنا ہے، جھکنا ہے، جب بھی کس کے سامنے جھکنا ہے؟ رب کے سامنے۔ کسی قبر پہ، کسی آستانے پہ، کسی زندہ اور مردہ کے سامنے کوئی حق نہیں کہ اس جبیں کو جھکایا جائے۔ اس جبیں کو بنانے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جب وہ بنانے والا ہے تو جھکنی بھی کہاں چاہیے؟ اسی کے سامنے۔ اس نے وجود میں طاقتیں دی ہیں، اگر وہ تھوڑا سا کچھ ہلا دے نا، مورا ہل جائے، یہی یہ بندہ یوں کھڑا ہونے والا، وہ بندے کی گردن یوں نیچے ہو جاتی، زیادہ ہل جائے تو چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا۔ یہ اپنی طاقتوں کے اظہار ہیں اس کے۔ اسے چاہیے کہ جب بھی وہ کھڑا ہو، ہاتھ باندھ کے عجز و انکساری کے ساتھ اس مالک کے دربار میں کھڑا ہو۔ جن کو ہم خوش کرنے لگے ہیں، سڑکوں کے اوپر صبح سے لے کے شام تک کھڑے ہیں، افسروں کی خوشامدوں کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور وہ لیٹ بھی آتے ہیں تو ہمارے ماتھے پہ شکنیں نہیں آتی۔ ہاں جب مسجد میں آتے ہیں 2 منٹ اوپر ہو جائیں، ہمارے دل میں بھی اس وقت تیزی آتی ہے اور ہمارے دماغ میں بھی تیزی آتی ہے۔ نہ حافظ صاحب کی خیر ہے، نہ عالم صاحب کی خیر ہے، نہ مولوی صاحب کی خیر ہے، اور پھر کوستے ہوئے ہم جاتے ہیں، او ویکھو جی جمعہ پڑھن آئے ساں، لو جی 3 وجا دیتے نے، یہ تے ویلے نے، ساڈے کام کاج نے، یہ کوستے ہوئے پھر نکلتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ تمہیں سمجھ نہیں ان چیزوں کی۔ جتنی گھڑیاں تمہاری رب کے گھر میں گزر رہی ہیں، یوں سمجھو جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے ہو، اور جتنی دیر قرآن سن رہے ہو،
نبی کا فرمان سن رہے ہو، یوں سمجھو جنت کے میوے اور پھل کھا رہے ہو۔ عبادت میں وقت گزر رہا ہے، لیکن ظاہر دنیا میں تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب حقیقت کی دنیا میں جاؤ گے، آخرت میں جاؤ گے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی ایک ایک گھڑی، اور اس وقت مہلت مانگو گے، مہلت ملے گی نہیں۔ اب وقت ہے، قدر کرو اپنے مالک کی جس نے تمہیں یہ گھڑیاں دیں، یہ وقت دیا، طاقتیں دیں، اور اپنا تمام تر اس پہ صرف کر دو۔ قیام بھی اس کے سامنے، رکوع بھی اس کے سامنے، سجدے بھی اسی کے، اور طواف بھی، نظر و نیاز بھی اسی کے نام کی، اور چڑھاوے اور منت منوتیاں بھی اسی کے نام کی۔ جو کچھ بھی دینا ہے اسی کے نام کا دینا ہے، کیونکہ مالک و خالق تو وہ ہوا نا۔ کائنات کی تدبیریں کرنے والا، اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ جو نہیں نہ مانتا، ایک وقت آتا ہے وہ بھی مانتا ہے۔ جب بندے پہ زور آتا ہے نا، زور، تو پھر بندہ تو کہتا ہے ہم چما دیگرے نیست، کون ہے میرے مقابلے کے اندر؟ ہے کون جو مجھ سے بات کرے، جو مجھے فلسفے سمجھائے؟ میں خود فلسفے میں پی ایچ ڈی ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، یہ باتیں کرتا ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا، یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ دھوپ پڑتی رہتی ہے۔ جوں ہی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا شروع ہوتا ہے، پھر جسم پر کیا طاری ہوتی ہے؟ سردی لگتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے۔ جوانی دے چند دیہاڑے ہوندے نے تے بندہ کہندا ہے میں سب کچھ جاؤں۔ جوں ہی سب کچھ ڈھلنے لگتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے میرے مولا تو ہی ہے۔ پھر رشتہ دار باقی سارے ہٹتے جاتے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو کل کہتے تھے، سلام کرتے تھے، افسر آ گئے ہیں، فلانا آ گیا ہے، آج وہ دیکھ کے کنارہ کشی کر رہے۔ تو بندے کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ یار نہیں، وہ سارا دھوکہ تھا، حقیقت کی طرف تو میں اب آیا ہوں، ریالٹی کی طرف تو اب آیا ہوں۔ ہاں، زندگی میں سمجھ جائے تو بہت بڑی بات ہے، جوانی میں سمجھ جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن بڑھاپے میں تو پھر بڑا کچھ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن وقت گزر گیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے دعوت فکر دی ہے تم سب کو کہ میں خالق و مالک سارے نظام کو چلا رہا ہوں، تمہیں چاہیے میری معرفت حاصل کرو، مجھے پہچانو، اور میری پہچان کس سے ہوگی؟ قرآن کے ذریعے ہوگی، اور وہ پہچان میرے رب نے کروائی ہے۔ اور یہی جملہ اللہ نور السماوات والارض، اس پہ بحثیں اور گفتگویں سن چکے ہیں۔ زمین و آسمان کی رونق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور وہ کیسے ہیں؟ اس کی روشنی کیسے ہے کہ وہ پوری کائنات کی کیا کر رہا ہے؟ تدبیریں کر رہا ہے، سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ہر جگہ سمجھ آتی ہے، کبھی خوشیاں دیتا ہے، کبھی غمیاں دیتا ہے، کبھی راحتیں دیتا ہے، کبھی سکون دیتا ہے، کبھی مصیبتیں دیتا ہے، کبھی بیماریاں دیتا ہے، کبھی صحتیں دیتا ہے، کبھی جوانیاں دیتا ہے، کبھی بڑھاپے دیتا ہے، کبھی اولاد دیتا ہے، کبھی اولاد لیتا ہے، کبھی ماں باپ دیتا ہے، کبھی ماں باپ لے لیتا ہے، کبھی اقتدار میں پہنچاتا ہے اور کبھی اقتدار سے زوال کی طرف لے آتا ہے، کبھی عروج پہ لے کے جاتا ہے اور کبھی عروج سے پستیوں کی طرف لے آتا ہے۔ یہ سمجھ آتی ہے کہ نظام کو چلانے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ، وہی ہے۔ اور یہی مثال دے کے سمجھائی ہے کہ اس کی روشنی کی مثال ایک تاک جیسی، جس میں چراغ ہو، اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور وہ شیشے کی قندیل
اس میں تیل ہو اور وہ شیشے کی قندیل اس قدر صاف اور شفاف ہو کہ وہ دیکھتے ہی سمجھ آ رہی ہو، ہر چیز اس میں بالکل صاف نظر آتی ہے، ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ ہاں جب اس کو دیا سلائی سے آگ لگاؤ تو روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ مومن کی مثال بھی ایسے ہے۔ وہ مومن، اس کا سینہ وہ تاک کی طرح ہے، اور اس سینے کے اندر اللہ تعالی نے دل رکھا ہوا ہے۔ یہ دل جس طرح شیشہ صاف شفاف ہوتا ہے، اس طرح یہ دل، مومن کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ صاف اور شفاف، شکوک و شبہات سے پاک ہوتا ہے۔ جب اللہ کی توحید کے دلائل بیان ہوتے ہیں، یوں اس کا ایمان تازہ ہونے لگتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ شیشہ، اس میں ایک چیز موجود ہے، وہ چراغ، وہ چراغ ہے، چراغ ہدایت، نور قرآن، نور ہدایت، نور معرفت، وہ تمام چیزیں اللہ نے اس چراغ کی صورت میں ہیں۔ وہ جو ہی جلتا ہے، قرآن کے دلائل آتے ہیں تو روشنی بھڑک اٹھتی ہے۔ اور وہ زیتون، وہ تیل ہے اصل میں فطرت سلیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر وہ فطرت سلیمہ رکھی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو چھوٹا بچہ، وہ کسی جگہ پڑھ کے نہیں آیا، اس سے پوچھو خدا کتنے ہیں، فطرت کے مطابق جواب دے گا ایک۔ اس کے سامنے کوئی چیز رکھو گندی اور اچھی، تو پوچھو اچھی کون سی ہے، وہ فوراً کہے گا یہ اچھی ہے، یہ گندگی سے سمیل آ رہی ہے۔ یہ فطرت میں اللہ نے چیزیں رکھی ہیں۔ مومن کی فطرت، اس میں پہچان موجود ہے، یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے اور یہ خالق و مالک کی عبادت ہے۔ یہ اللہ نے اس کے اندر یہ فطرت رکھی ہوئی ہے۔ ہاں میرے مرشد نے فرمایا پھر ہوتا یوں ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ۔ پھر ماں باپ کیا کر دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں، کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے۔ اور یہی فطرت سلیمہ یہ تیل ہے، اور اس تیل پہ آگ لگے تو وہ ہیں قرآنی دلائل۔ جب وحی کے دلائل، عقلی دلائل، نقلی دلائل اور شروع ہوتے ہیں قرآن کے، تو یوں سمجھو یہ چراغ جل اٹھتا ہے۔ آگے اس کی حفاظتیں دیکھ لو کہ وہ تاک میں بھی موجود ہے، اور چراغ بھی، اور اس شیشے کی قندیل بھی، اور صاف شفاف بھی، اور اس کے اندر تیل بھی، اور اس تیل کو آگ بھی لگائی گئی۔ اتنی حفاظتوں میں موجود ہے وہ چراغ۔ اسی طرح اللہ نے مومن کے دل کو یوں حفاظتوں میں رکھا ہے، شکوک و شبہات سے پاک رکھا ہے۔ اور جو کامل مومن ہوتا ہے، جس کو قرآن نے کہا نا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، ابھی آگ نے اسے چھوا نہیں، لیکن اس کی شفافیت نظر آ رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے جل اٹھے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ بعض ایسے کامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یوں الہام کر دیتا ہے، وہ بات جو عام بندے کے اندر نہیں ہوتی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وحی آنے سے پہلے، ابھی وحی آتی نہیں، اور ان کی زبان سے کچھ کلمات نکلتے ہیں، اللہ کے نبی یوں نہ ہو جائے، اور پھر وحی بھی ویسے آ جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ابھی وہ چراغ روشن نہیں ہوا، تیل تو ہے، ہر چیز موجود ہے، قدرتی ہدایت اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے الہام کر دی۔ اسے کہتے ہیں محدث من اللہ، ملہم من اللہ، اللہ الہام کر دیتا ہے، وہ ذہن میں القاء کر دیتا ہے، اور وہ باتیں آ جاتی ہیں زبان کے اوپر۔ یہ میرے رب نے مثال دے کے بات سمجھائی ہے۔ اب ذرا سمجھاتا ہوں اس کو قرآن کے دلائل سے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی رونق ہے، ساری کائنات کا نظام اللہ کے حکم کے ساتھ ہی چل رہا ہے، کسی کی مرضی اور مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے، جو حکم ہوتا ہے وہ میرے رب کا ہی ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تمہاری مشیتیں، مرضیاں، وہ اپنے مقام پر، اپنے دائرے میں، اپنی جگہ میں، پر یہ بات رکھنا یاد، میری مشیت، میری مرضی ہی غالب ہوگی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ تمام امور پر، تمام احکامات پر اللہ کا حکم ہی غالب ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں میرا کام یہ افسر کرنے والا ہے، یہ چپڑاسی کرنے والا ہے، یہ فلانا ڈی سی کرنے والا، یہ ایم این اے ایم پی اے کرنے والا، وہ اپنی جوتیاں بھی وہاں گھسا رہا ہے، وہ ترلے بھی کر رہا ہے، وہ پاؤں بھی پڑ رہا ہے، اسے پتہ نہیں یہ کیا کرنے والا، اس کی اتھارٹی اور پاور اتنی ہے، ابھی آرڈر آ جائے تو ڈسمس ہے، معزول ہے، اس کی طاقت ختم۔ لیکن میرے رب کی طاقت کیا ہے؟ میرے رب کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی کو کہتے ہیں میرا مولا، میرا رب، میرا مالک، میرا خالق، اور یہ اپنی قدرت سے پتہ دیتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ فرمایا اس کے نور کی مثال، روشنی کی مثال، کمشکات فیہا مصباح، اس کی مثال ایک تاک کی ہے، ایک آلہ ہے۔ گھروں میں، پرانے گھروں میں اب تو روشنیاں آ گئیں، لائٹیں لگی ہیں، فانوس جل رہے ہیں، پہلے گھروں کے اندر ایک جالا، ایک حالا اور ایک تاک بنایا جاتا تھا، اور اس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا۔ فرمایا مومن کی مثال مثل نورہ، اس کی مثال یہ ہے من آمن بہ،
جو اس پر ایمان رکھے، اللہ کو مانے، میرا اللہ ہی ساری کائنات کو چلانے والا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ مومن کیا ہے؟ اس کی مثال کمشکات فیہا مصباح، اس کا سینہ تاک ہے، تاک چاہے اس کا سینہ، اور اس سینے میں اللہ نے رکھا ہے دل۔ وہ دل کیا ہے؟ الزجاجہ، جیسے شیشے کی قندیل وہ صاف شفاف و شمعدان ہے، ایسے مومن کا دل بھی شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ جوں ہی قرآن آتا ہے، جوں ہی دلائل آتے ہیں، مومن کا دل بالکل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب کسی مومن کے سامنے یہ کہو ایک رب کو پکارنا چاہیے یا در در پہ لوگوں کو پکارنا چاہیے، اب مومن یہ نہیں سوچے گا یہ کیا بات کر رہا ہے، فوراً جواب دے گا ایک رب کے در پہ جھکنا ہے۔ اور یہی قرآن نے کہا، یوسف صدیق نے یہی بات کہی، قیدیوں کے سامنے کہی تھی، اور بات کیا ہے؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے قید کے ساتھیو، میرے ساتھ تم بھی قید میں موجود ہو، ذرا میری بات کو توجہ سے سننا۔ میری بات کیا ہے؟ کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ یہ دلیل کا انداز ہے سمجھانے کا۔ کیا مطلب؟ تم اپنی فریادیں لے کے کوئی بندہ جا رہا ہے، جی میں حضرت شاہ دولہ پیر کے دربار پہ جا رہا ہوں، وہاں جا کے میں نے یہ مراد میری پوری ہو جائے گی، میں یہ چیز چڑھا دوں گا، میں منت دوں گا، یہ لے کے جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے تو کام نہیں نہ ہوتا، میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں حضرت علی حجویری رحمہ اللہ ہیں، وہاں بڑا دربار ہے، وہاں جا کے میں فریاد کروں گا، میں یہ مراد مانوں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ کام کرنے والے وہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں، یہ پاکستان کے اولیاء کا کام نہیں ہے، میں تو جاؤں گا جی اجمیر شریف، وہاں سے میرا کام ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہے میں لال شہباز قلندر جاؤں گا، وہاں میری منت مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے رب نے کہا ذرا یہ تو بتلاؤ نا، کون سا کام وہ ہے جو رب کے دربار سے نہیں ہوتا؟ اوروں کے دربار میں تو تب جا جب میں رب کے دربار سے کام نہ ہو، پھر تو جا کبھی کسی دربار میں کبھی کسی دربار میں۔ یوں ہی تو نہیں کہا علامہ نے، بتوں سے تجھے امیدیں، بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو کافر کافر کے رولے ڈال رہا ہے، پر تجھے یہ پتہ نہیں تو رب سے نا امید ہو بیٹھا ہے، تو نے امیدیں لگا لی ہیں، میرا کام یہ فلانا ایم این اے کرے گا، میرا ایم پی اے کرے گا، یہ فلاں سے اگر میری رسائی ہو جائے تو میرا کام ہو جائے گا، میں تو فلانے دربار پہ چراغ جلاؤں گا، میں سجدہ کروں گا، میں دیگ چڑھاؤں گا، میں فلانا کام کروں گا۔ فرمایا چھوڑی سے آ میرے دربار میں، میرا دربار وہ ہے جہاں کوئی بھی آ جائے، جتنا گنہگار آ جائے، میں یہ پوچھتا نہیں ہوں میرے بندے تو نے وہ غلط کام کیے ہیں،
اب کس منہ سے میرے دربار میں آیا ہے میں یہ نہیں پوچھتا، میں پھر بھی یہ کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او جانوں پہ ظلم کرنے والو، او زیادتیاں کرنے والو، او شرک کی غلاظتوں میں ڈوبے ہو، اب آؤ نا میرے دربار میں آؤ، جتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، سمجھ لو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ میں رب کون ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جننے مرضی گناہ لے کے آ جا، میں رباں سارے گناہاں نو معاف بھی کرانگا تے نیکیاں تیرے کھاتے چ پا دیاں گا۔ ہے وہ میں رب، ہے وہ دین والا، منو ہی کہندے نے داتا۔ وہ جنہاں نو تو داتا بنایا ہے وہ داتا نہیں، وہ تے اپنی جان دے بھی مالک نہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں ان اولیاء اللہ پر جنہوں نے توحید کا پیغام دیا تھا۔ مخلوق خدا نے ان کے سجدے شروع کر دیے، وہ کبھی بھی لوگوں کو یہ کہہ کے نہیں گے ہمارے درباروں پہ آنا، قبروں پہ آنا، سجدے کرنا۔ یہ یاد رکھو ولی اللہ کا کبھی بھی وہ راستہ تمہیں نہیں بتلائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے، ولی وہ کبھی راستہ تمہیں نہیں دے گا۔ اور حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، انہوں نے کشف المعجوب اس میں پرانی فارسی میں انہوں نے لکھا وَمَکَا تُرَا گنج بخش می گوین در دست شما یکے حبا نیست۔ اس زمانے میں بھی باتیں چل رہی تھی نا، جیڑا بندہ اتھے آوے مراداں کی ہو جاندیاں نے پوریاں، کہنے لگے وَمَکَا تُرَا گنج بخش می گوین، اور کتنے عقل کے اندھے، وہ آ کے تجھے کہتے ہیں گنج بخش می گوین، تو خزانے دینے والا ہے۔ کانوں میں بات پہنچی نا، یہی ہوتا ہے اللہ کا ولی، جہاں گڑبڑ دیکھے کوئی شرک یا کوئی گڑبڑ ہونے لگی ہے وہاں پیرا لگا دے، لوگوں کے اس شکوک و شبہات کا ازالہ کر دے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ، جس بندے نے قرآن کا وہ درس دیا، قرآن کا وہ فہم دیا جو ان صدیوں 5 صدیوں میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جسے اللہ نے یوں قرآن کا فہم دیا ہو، ایک ایک آیت، ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز کا، جو اللہ نے اس مرد درویش کو دیا تھا، مولانا حسین علی رحمہ اللہ کو۔ اب دیکھو کیسے توحید کے سبق پڑھائے اس بندے نے۔ ایک عالم دین وہ ان کے پاس پڑھتے تھے، ان کا کوئی عزیز رشتہ دار پاس آیا ملاقات کے لیے، تو ہمارے ہاں رواج کیا ہوتا ہے، جب کسی بڑے کو ملنے لگتے ہیں تو سلام بھی لیتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں، ہے نا خامی، میں دسدا پہ ہاں انج نہ کیتا کرو، یہ وچ شبہ جے، اے گردن جھکدی پئی جے، انہوں جھکنا کدے سامنے چاہیے، اپنے مالک دے سامنے۔ سلام دا آکھیا ہے، جھکن دا میرے مرشد نے نہیں آکھیا، اس سجدہ تعظیمی نہ بناؤ۔ ان کے سامنے ایک آیا اجنبی تھا اور اس نے آ کے سلام کیا اور سلام میں وہی انداز رکھا، حالانکہ خود وہ مرشد وہ بڑے سخت ان معاملات میں، لیکن کہا یہ بندہ بیٹھے، اسے تھوڑی بات سمجھاؤں، سمجھا کے اسے، تاکہ یہ اپنے شرکی عقائد سے توبہ کر جائے۔ شاگرد دیکھ رہا ہے، استاد انہاں کول بندہ آیا ہے تو انہیں یہ کام کیتے ہیں، استاد انہاں ڈکیا نہیں فوراً۔ اب وہ جب چلا گیا نا تو وہ کہنے لگے حضرت جی، استاد جی میں ناراض ہاں۔ وہ پھر اپنے علاقے دی زبان بول دے سن، اللہ راضی تھی وی کیوں ناراض تھی گئے ہیں،
اپنی زبان چ میاں والی دی زبان چ بول دے سن. کہنے لگے جی استاد جی سبق تو آپ نے یہ پڑھایا ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا. آپ کے سامنے یہ بندہ آیا, اس نے سر نیچے کیا, آپ نے ٹوکا نہیں. اللہ راضی تھی وی نسانا تے نہیں ہے نا, سمجھاڑے لگ گئے نا, نسانا تے نہیں, یہ دسیے گل طریقے نال سمجھائیے. پر بعض تو ہوتے ہیں عشق و محبت میں کھلے, وہ آندے ہیں نہیں گل سدھی اینجی دسنی جنج ہے گل. وہ یعنی اتنی بھی برداشت نہیں کر سکا کہ سر جھکایا اور میرے استاد نے ٹوکا نہیں. ہمارے استاد اللہ کی رحمتیں ہوں, جب کوئی بندہ آتا تھا نا تو وہ کہتے تھے سلام لیتے نا, ان کی یہ عادت تھی, سلام دونوں ہاتھوں سے لیا کرتے تھے. اللہ کی رحمتیں ہوں مولانا عبد الخالق صاحب گجرا والے, بہت درویش, بہت نیک آدمی. جو بندہ ان کے سامنے ایک ہاتھ سے سلام لیتا وہ ہاتھ پیچھے کر لیتے تھے. وہ بندہ کہندا سی میں تے جی سلام پیا کرنا وا, کہندے نہیں او سلام کر جیڑا سونے نبی کولوں ثابت ہے, او دوواں ہتھاں نال, اے انگریز دے سلام نہ لیا کر. اور پھر کئی لوگ ہوتے وہ پھر انہیں کتاب کھول کے بخاری کھول کے وہ دکھا دیا کرتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے. یہ بتلا دیتے, سکھا دیتے, کئی مان جاتے کہ نہیں, لیکن ان کا مزاج یہی تھا, نہیں رعایت رکھتے تھے. وڈا کوئی آ گیا, بعض اوقات بندہ ہوتا ہے نا غفلت میں جاتا ہے, جا کے ایسے یوں کر دیتا ہے, اس کا ارادہ نہیں ہوتا اس بات کا, لیکن وہ ایسے لوگ تھے اس کی بھی رعایت نہیں رکھتے تھے. کہتے اینج گل ہے تے گل انجے ہی ہے, ایدے وچ اینج گل کوئی نہیں ہونی. سلام ہے دونوں ہاتھوں سے. مجھے خود یاد ہے کہ میں ایک دن مطالعہ جمعے کا کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, میری نانی آئیں, الحمدللہ موحدہ تھیں, نیک عورت تھیں, ساری زندگی حضرت شاہ جی باقی لوگوں کے درس سننے والے. مجھے کچھ پیسے دیے کہ جی یہ مسجد میں ڈال دیجئے گا. میں پڑھدا انج ہاتھ انج اگے کر دیتا ہے, انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. میں جدو ویکھیا بھی ہاتھ شے تے آئی کوئی نہیں, ہاتھ تے میں انج رکھے ہے, شے تے آئی کوئی نہیں ہاتھ چ, تے میں جو انج اتنے چک کے ویکھیا تے انہاں, اللہ اکبر کیسے لوگ تھے, سمجھانے کا انداز. ہن جے مولوی نو بندہ انج آکھے کہ میں شے نہیں دینی, مولوی نہیں دینی تو نہ دے, لیکن حکمت کا پہلو بھی مد نظر. او جی تواڈے کول ہی سنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے سجے ہاتھ نال کوئی شے پھڑی دی. ایسی عورتیں اب جا چکی ہیں, ایسے مرد اب جا چکے ہیں. اب لوگ مصلحتوں کا شکار ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اینو راضی رکھو, باقی جان دیو گلاں ساریاں جو, لیکن بات یاد رکھنا مصلحت ایک حد تک ہوتی ہے, دین میں مصلحت کا نام دو گے وہ مداہنت بن جائے گی. یوسف علیہ السلام نے مداہنت نہیں کی بلکہ کہا یہ تو بتلاؤ نا, ایک رب جو سب سے طاقتور ہو, زور والا ہو, وہ اچھا, یا جدا جدا رب اچھے ہیں. اور اسی کو کہا حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے کہا کتنے ہیں وہ تجھے کہتے ہیں تو خزانے دینے والا ہے, وَمَقَاتُرَا گنج بخش می گوین, تجھے کہتے ہیں کہ تو خزانے دینے والا ہے. در دست شما یک حبہ نیست, تیرے ہاتھ میں تو ایک دانہ بھی نہیں ہے, تو ایک دانے کا بھی مالک نہیں, تو کسی کو کیا دے گا؟ دینے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اللہ. مومن اس کا دل یوں صاف اور شفاف ہوتا ہے اور اس کی فطرت کے اندر وہ چیزیں جو اللہ کی الوہیت کا اقرار وہ بالکل صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان سے کوئی بات
پوچھ لی جائے تو وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل ایسے ہے جب پوچھا جائے زمین سے اناج اگانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان سے بارشیں اتارنے والا کون؟ اللہ۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ جب یہ جواب آتا ہے اب ساتھ قرآن بھی آ جائے، قرآن کے دلائل بھی آ جائیں تو ایسے لوگ ان کو قبول کرتے ہیں، ان کے دل صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہ چراغ کیا ہے؟ یہ چراغ قرآن کی روشنی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف اتارا نور مبین، وہ ایسی روشنی ہم نے تمہیں دی ہے جس نے ظلمتوں کو مٹا دیا ہے، اندھیروں کو دور کر دیا ہے۔ وہ چراغ ہم نے رکھا ہے مومن کے دل میں۔ مومن کا دل جب اس پہ قرآن کی بارش ہوتی ہے تو مومن کا دل وہ پہلے ہی صاف اور شفاف ہے۔ جب قرآن کی بارش ہونے لگتی ہے، جب قرآن کے دلائل شروع ہوتے ہیں تو اس کی روشنی بھڑکنے لگتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر تلاوتیں کی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے۔ قرآن تو شروع ہو گیا ہے، قرآن مجید نے مثال سے ایک بات سمجھائی ہے، قرآن کا انداز ہے۔ فرمایا دلائل کی دنیا میں یہ بات دیکھی جائے تو دلائل کی دنیا میں یہ بات پختہ اور پکی ہے، سارے علوم کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر کو بھی جاننے والا اور باطن کو بھی جاننے والا۔ اب میرے رب نے یہ بات سمجھا دی ہے کچھ اس انداز سے، کہیں لوگوں کے دلوں میں یہ بات نہ آ جائے نبی بھی غیب کے علم جانتے ہیں۔ فرمایا فطرت کی بات سمجھو، قرآن مجید نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ میرے رب نے انسانوں سے ہٹ کے جانوروں اور پرندوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اللہ نے ان میں بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے مالک و خالق کو پہچانتے ہیں۔ اور فرمایا سلیمان پیغمبر کو ہم نے سارے علوم دیے، سب کچھ دیا، ہم نے بادشاہی بڑی مضبوط عنایت کی، انسانوں کے اوپر بھی، جنات کے اوپر بھی، چرند پرند کے اوپر بھی، سب پر حکومت ہم نے دی ہے۔ پر ذرا دیکھنا حال کچھ منظر یوں بنا ہے، سلیمان پیغمبر نے حاضری لگائی، تلاشی شروع کی ہے، ہاں جی فلانا کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ ڈھونڈ شروع کی ہے۔ میرا رب بتلانا یہ چاہتا ہے جو حاضری لگائے، ڈھونڈ کرے، کسی چیز کو تلاش کرے، وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ رب کے سامنے تو ہر چیز عیاں ہے، نظر آ رہی ہے۔ سلیمان پیغمبر کو ساری طاقتیں دی ہیں، اب سلیمان پیغمبر نے اپنی فوج کی حاضری لگائی ہے، میرا بندہ کہاں کہاں ہے، کدھر کدھر ہے، کیونکہ نگران وہی صحیح ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کو جانتا ہو، ان کی نگرانی کرتا ہو، وہ بہترین ہوتا ہے۔ اب دیکھ کے کہا مالی لا اری الہدہد،
مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے ہد ہد نظر نہیں آتا۔ ہمارے ہاں یہی لفظ بولا جاتا ہے ہد ہد، اور اسے کہتے ہیں چکی راہ، اور ہمارے پختون بھائی، پٹھان بھائی اسے کہتے ہیں ملا چرغت۔ وہ ہد ہد، وہ ہد ہد اسے کہتے ہیں کہ رب نے وہ منظر سمجھایا سلیمان پیغمبر کو، ذرا دیکھو ہد ہد اللہ دی توحید بیان پیا کردا ہے۔ سلیمان پیغمبر نے کہا مجھے کیا ہوا، مجھے ہد ہد نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا؟ میرا رب بتانا چاہتا ہے عالم الغیب کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، میں رب کے سامنے کوئی چیز بھی چھپی نہیں، جو چھپی ہوئی کہہ بھی رہا ہوں وہ تمہارے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ اب ہد ہد کو ڈھونڈو کہاں گیا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یا چھپا ہوا ہے، ام کان من الغائبین، یا وہ یہاں موجود نہیں، کدھر گیا ہے پتہ کرو۔ ہاں سنو، لو عذبنہ عذابا شدیدا، فوجی کی کیا مجال، وہ اپنے بڑے افسر کو بتائے بغیر نکل جائے اور چھاؤنی سے غیر حاضر ہو جائے، یہ اس کی کیا مجال ہے؟ یہاں تو پھر پٹھو لگ جاتا ہے، یہاں تو پھر سزا دی جاتی ہے، یہ فوج ہے اور ایک فوجی غائب ہو چکا ہوا ہے۔ اب کہا وہ میں اس کا سزا اسے دوں گا، لو عذبنہ عذابا شدیدا، سخت سزا اسے دوں گا۔ کیوں نہیں بتلا کے گیا، کدھر گیا ہے؟ او لأذبحنہ، کہیں یہ نہ ہو ہمارے راز لے کے وہ دوسروں کو دے رہا ہو، اگر یہ ثابت ہو گیا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں بچنے کی راہ کیا ہے؟ او لیاتینی بسلطان مبین، اللہ کا قرآن ہے، میرے پاس کوئی دلیل لے آئے، کوئی ثبوت لے آئے تو پھر میں ثبوت میرے سامنے آئے تو میں مان جاؤں گا۔ میرا رب کہتا ہے مجھے ثبوتوں کی ضرورت نہیں، انہو علیم بذات الصدور، میں تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا، میں تو انسانی وسوسے میں جو چیزیں آئیں، انسانی دماغ میں جو چیزیں آئیں، جو خیالات آئیں، جو وسوسات آئیں، میں رب انہیں بھی جانتے والا ہوں۔ اب کہا فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ، گلاں ہوندیاں پئیاں نے، باتیں ہو رہی ہیں، پوچھا جا رہا ہے، انکوائری لگی ہوئی ہے، تھوڑا ہی وقت گزرا ہے اور ہد ہد آ گیا ہے، آ کے سامنے اپنی صفائی خود دینے لگا ہے، چیف کے سامنے، سپہ سالار کے سامنے، اور وہ سپہ سالار بھی عام نہیں، نبی ہے۔ سبحان اللہ، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی بادشاہ ہے، بیٹا بھی بادشاہ ہے، اللہ کی عنایت ہے، جسے چاہے نوازے۔ اب کہنے لگا فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا وقت گزرا اور وہ آ گیا، آگے کیا کہنے لگا؟ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے جے قرآن دے دلائل، قرآن ہے نا اللہ دا۔ فَقَالَ أَحَطْتُ، وہ کہنے لگا جس کا احاطہ میں نے کیا ہے، مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وہ سلیمان تیرے احاطہ علم میں نہیں ہے۔
جیڑی گل میں جاندا وا نا ہد ہد کہندا پیا او سلیمان پیغمبر تسی کی ہو گیا پھر ہو گیا نا بھابی ہاں قرآن ہے قرآن گل رہن نہیں دیندا قرآن جالے صاف کر دیندا عقائد دی اصلاح کردا ہے اور آخدا ہے بندیا تو تے اشرف المخلوقات اے مسئلہ توحید تے ہد ہد پرندے نو سمجھ آ گئی تینوں تے میں اشرف المخلوقات بنایا ہے تینوں سمجھ کیوں نہیں یہ گل آ رہی کہ سارے علوم دا مالک صرف کون ہے ساریاں غیب دیاں جنیاں گلاں تے خبراں تے چیزاں سب نو جانن والا کون ہے صرف اللہ وہی آ کے کہنے لگا ہے جو میرے احاطہ علم میں ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے اور میں کوئی ایسے باتیں نہیں کر رہا وَجِئْتُكَ بِسَبْعٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ میں ملک سبا سے بڑی پکی خبر لے کے آیا ہوں چل بیان کر خبر کیا ہے انی وجدت امراتا تملکہم میں اتھے ایک عورت ویکھی ہے وہ انہاں دی کی ہے ملکہ ہے ہاں جدو رناں دیاں بادشاہیاں آ جان پھر تباہیاں ہو جاندیاں نے نبی علیہ السلام نے یہی گل آکھی ہے جدو عورت دی حکمرانی آ جائے تو پھر مرداں واسطے بہتر زمین تے تھلے چلے جاؤں مطلب کہ یہ مر جاؤں لیکن وہ ہماری جمہوریت نہیں نہ رہتی وہ ہماری جمہوریت نہیں نہ رہتی اس کے اوپر اگر لیبل نہ یہ لگایا جائے ادھر بیبیاں بون اتھے مرد بون دوویں ایک دوجے نو گالاں کڈن دوویں ایک دوجے نو مارن کٹن عورت کا گھر کام تھا بچوں کی کفالت اور گھر کی ذمہ داری اس کو ملکہ بنایا تھا اسلام نے مرد کو کہا تھا جا باہر جا دکے کھا کما روزی کما کے لا حلال لا اس ملکہ کے آ کے حوالے کر یہ تیرے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرے ایک بہترین معاشرہ بنے نا یہ اسلام ہے اگر اسمبلیوں میں لانا یہ دین کا معاملہ ہوتا نا ہم نے بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کیا کیا رہوں اور کیا کیا کہوں ہر چیز کو ہم نے نا اسلام کا کوٹ کیا ہوا ہے تھلے گند او یہ ہندو والا گند یہودیاں والا گند عیسائیاں والا گند لیکن اتو کی ماریا پہ ہے کوٹ مارے ایسا تاکہ نظر نہ آئے گل کیے اگر لوگوں اسمبلیوں میں بیٹھنا یہ دین کا حصہ عورتوں کا ہوتا تو میرا مرشد عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو اصحاب میں لا کے بیٹھاتی ماں تھی نا ان کی پاکیزہ لوگ تھے نا وہ لیکن وہاں بھی میرے مرشد نے یہ کام نہیں کیے یہ کیا ہوا اپنے آپ کو کہنے لگے ہم جماعت اسلامی ہیں اپنے آپ کو کہنے لگے جی ہم جمعیت علماء اسلام ہیں نہ سن لو بات یہ لگی لپٹی چیزوں سے کبھی بھی تم اسلام کو نہیں لا سکتے اسلام اسی طرز پہ آئے گا جو طرز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ اسمبلیوں میں لائیں گے کس کو خوش کرنے لگے ہو مغرب کو یہود و نصارہ کو میرے رب نے قرآن میں صاف کہہ دیا میرے نبی تسی بھی جنہ زور لا لو انہاں نو راضی کرن دا یہود و نصارہ نو ایک کدے بھی راضی نہیں ہون گے ادو راضی ہون گے جدو تسی بھی انہاں دا مذہب اختیار کرو گے ان کو راضی نہ کرو کس کو راضی کرو اپنے رب کو راضی کرو اور کیا ہمارے نبی کی سنت میں وہ چیز نہیں رہی کہ ہمیں محتاجی آج پڑ گئی ہے مغرب کی اسمبلیوں کی نہیں جب اس طرح کے ایوان ہوں گے پھر اس میں اس طرح کے لوگ آئیں گے جو ووٹوں کو کروڑوں میں بیچ رہے ہیں جنہوں نے ہمارا قانون بنانا ہے وہ آپ پہ ہی وکے ہوئے نے تے انہوں نے ساڈا قانون بنانا ہے جڑے کروڑوں میں بک رہے ہیں
جن کے سودے لگ رہے ہیں، اور جو انگوٹھے چھاپ ہیں وہ سارے کے سارے، اور جتنے آوارہ اور بدماشی کرنے والے ڈکیت اور چور وہ ہمارے ملک کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہم امیدیں لگا کے بیٹھے یہ ہمارے نظام کو بہتر کریں گے۔ نظام تب بہتر ہوگا جب ابو بکر صدیق جیسا خادم آئے گا، جب عمر فاروق جیسا عادل حکمران آئے گا۔ بادشاہ آیا ہے، شاہ غسان آیا ہے، بادشاہ آیا ایک ملک کا، اور آ کے اس نے اسلام قبول کیا، لمبا چغا اس نے پہنا ہے، اور پیچھے اس کے کپڑے وہ زمین پہ یوں لگ رہے ہیں۔ اس نے طواف کر رہا تھا، ایک بندے کا پاؤں پڑ گیا۔ بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کے لمبے لمبے چگے تھے، اور پیچھے چادراں تھے، پیچھے چوکتار والے بھی بڑے۔ پاؤں پڑا ہے تو اس کو ذرا رکاوٹ ہوئی، اس نے مڑ کے یوں دیکھا، وہ تو اپنے ملک کا تھا نا، بادشاہ نو مسلم ابھی مسلمان ہوا تھا، عادتیں تو وہی تھیں۔ جب اس نے دیکھا ہے بادشاہ کے جبے کے اوپر عام بندے کا پیر آ گیا، اس نے ایک تھپڑ دے مارا۔ بات چلتی چلتی پہنچ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے عادل حکمران۔ ایسے لوگ، دعا کرو اللہ سے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسے لوگ عنایت کرے۔ حضرت عمر فاروق نے لگا لی عدالت، کہا تو بے شک بادشاہ ہے، پر سن، اسلام میں بادشاہ اور عام بندہ سب برابر ہے، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، معافی مانگ یا اس سے تھپڑ کھا۔ کہنے لگا مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں سوچ لوں۔ کہا وقت دیتا ہوں، یا اس سے تھپڑ کھانا ہے بدلہ، یا معافی مانگنا، یہ معاف کر دے تو ٹھیک، وگرنہ سزا ملے گی۔ راتوں رات وہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، اور جا کے پھر مرتد ہو گیا۔ اور لوگ اس سے پوچھتے تھے تو مسلم ہوا تھا، تو گیا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے ایسا مذہب نہیں چاہیے جس میں غریب اور امیر برابر ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو حضرت عمر فاروق نے اتنی بھی رواداری نہیں رکھی کہ یہ بادشاہ چلو خیر ہے، ہمارے چار قتل کر کے، 10 قتل کر کے، اور سارے لوگ وہاں ان کے گھروں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی معاف کرو، اسلحے کے زور پہ معاف کروایا جاتا ہے۔ اور ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم انصاف دے رہے ہیں۔ انصاف نہیں ہے، انصاف اس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں پورا ہوگا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے رضی اللہ تعالی عنہ، میں محمد دیر نہیں لگاؤں گا، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ پھر انصاف ہے۔ اور یہی بات، تحقیقی بات، وہاں پہ ہدہد نے بھی یہی کہی ہے، میں وہاں ایک ملکہ دیکھ کے آیا ہوں، وہ ان کی حکمران ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ تملکہم، ان کی ملکہ، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، جتنی بادشاہی کے ساز و سامان ہے وہ سارے مہیا ہیں، اور بڑے عرش عظیم، اس کی یعنی بڑا تخت، بڑی شان و شوکت اس کی ہے، بڑی زبردست حکومت اس کی ہے۔ میں وہ دیکھ کے آیا ہوں، وہ کرتی کیا ہے؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اس حالت میں پایا ہے، وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ سورج پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور شیطان نے ان کے
اعمال کو مزین کر دیا ہوا ہے اور وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ تقریر کدی پہ چل دی ہے؟ ہد دی ملا چرغت کی تقریر چل رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. سبحان اللہ. یہ سورج کو سجدہ کرنے لگے ہیں، ان کی مت ماری گئی. یہ اس ذات کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا ہے؟ ہد سی نا، ہد دا کام کیے زمین نو کھودنا وچوں کیڑے کڈنا ہے. یہ وہ کام ہے. جتھے پانی دے معاملات آندے نے اتھے پانی اتے بھی یہ کہ ایتھے پانی ایتھے کیے، یہ معاملات اللہ نے یہ فہم دیتے ہے. اب وہ وہی دلیل دینے لگا ہے، وہ کہنے لگا ہے اس ذات کو سجدے کیوں نہیں کرتے جو زمین سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وہ کون ہے جی؟ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. وہ کون ہے اللہ لا الہ الا ہوا؟ وہ اللہ ہے، سجدوں کے لائق ہے، قیاموں کے لائق ہے، رکوعوں کے لائق ہے، نظر و نیاز کے لائق ہے، سب عبادتوں کے وہ لائق ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. سجدے والی آیت ہے، سجدہ کر لینا ہے، لیکن سمجھا رہا ہے، دلائل سے سمجھا رہا ہے. اور میرا رب بھی یہ بات سنا کے کہنا یہ چاہتا ہے اوے لوگوں دیکھو، ایک پرندے کو بات سمجھ آ گئی ہے، ساری کائنات کے علوم جاننے والا کون؟ ظاہر کو بھی جاننے والا وہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا وہ. اب مومن ہے، مومن کو جب قرآن کی یہ دلیل ملتی ہے تو مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. قریب ہے کہ وہ تیل وہ کیا کرے؟ وہ روشنی کر دے. اور فرمایا ایسی روشنی زیتون کے مبارک درخت سے. یہ مبارک درخت کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ ایمان کو تازہ کر لو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ روشنی ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ زیتون کا درخت ہے اور زیتون ایسا مبارک درخت ہے، میرے رب نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انجیر کی قسم ہے، تین زیتون کی قسم ہے اور طور سینا پہاڑ کی قسم ہے اور امن والے شہر کی قسم ہے. ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا کیا ہے. یہ قسمیں رب نے اٹھائی ہیں. وہ زیتون کا وہ تیل، وہ دلائل ہیں قرآن مجید کے. وہ دلائل جب ملتے ہیں تو فرمایا یہ روشنی ہونے لگتی ہے.
دل باغ باغ ہونے لگتا ہے۔ یہ بات تو قرآن سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، اور مومن کا دل روشن ہونے لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ زیتون کا درخت ایسا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، درمیان کیا مطلب ہے؟ اس پر سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں اس وقت پڑتی ہیں جب سورج نکلتا ہے، تے جے ڈوبدا ہے تے تاں روشنی مکدی ہے، یعنی بالکل درمیان، ادھروں بھی روشنی اینڈ تک پیندی ہے تے ادھروں بھی روشنی ابتدا تو شروع ہو جاندی ہے، کیونکہ بعض تے روشنی تھوڑا وقت پیندی ہے تے بعض تے زیادہ۔ یہ زیتون کا درخت ایسا ہے، یہ نہ مشرقی جانب نہ مغربی جانب، درمیان میں سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہے۔ یہ میرا رب بتلانا یہ چاہتا ہے درمیان یہی ہے، قل هو اللہ احد، درمیان یہی ہے۔ وہ مالک کو پہچان، وہ رب کو پہچان، وہ ایک اللہ ہے، اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ محتاجیوں سے پاک ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سارے کے سارے مانگت، محتاج، سوالی کس کے؟ الی اللہ، کس کے؟ اللہ کے۔ اور یہی میرا رب کہہ رہا ہے، ایسا مبارک درخت، اور سمجھا بھی دیا دلیل لینا نہ مشرق سے نہ مغرب سے، قرآن سے۔ جی زیتون دا درخت بھی درمیان ہے، سورج دی روشنی پیندی ہے، اے دل دا مرکز بھی درمیان، تے اے اللہ دی وحی دی روشنی جڑی پہ رہی ہے، اے دلیل جدوں بھی لئی اتھوں ہی لئی، اے نہ ہوئے مغربی جنڈا لے کے بہ جائیں، ادھر ادھر نہ منہ ماردہ پھریں، جدوں ویکھنا ہی کدے ال ویکھی؟ اللہ دے قرآن ال ویکھی تے نبی دے فرمان ال ویکھی، ویکھی تے پھر کی ہوئے گا؟ روشنی لب جائے گی، اور وہ روشنی اس طرح فرمایا تیل کی شفافیت ہے، صاف تیل ہے، اجلا تیل ہے، اور شیشہ بھی بالکل صاف ہے، اور تاخچے میں محفوظ ہے، اس میں چراغ ہے، اتنی حفاظتوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ وہ تیل جل اٹھے۔ کیا مومن کا حال یہی ہوتا ہے؟ مومن کے دل میں اللہ یوں القاء کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نماز کے لیے عورتیں آتی ہیں اور یہ منافق اور باقی وہ انہیں بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کوئی حکم دے دیجئے، اگر حکم سنا دینا تو میں جو بھی ایسا کام کرے گا اسے سزا دوں۔ کوئی حکم آ جائے، میرے مرشد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تو بڑا غیرت مند بندہ ہے، پر عمر یاد رکھنا میرے پاس ابھی تک رب کی طرف سے حکم نہیں آیا تو میں بول نہیں سکتا، میں تب بولتا ہوں جب میرے رب کا حکم آتا ہے۔ یہ مومن کا دل ہے، مومن کا دل ایسا صاف اور شفاف اور کلین اور نیٹ ہوتا ہے، ابھی بات آتی نہیں قرآن سے، پر اس کے دل میں یوں روشنی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ بات اسی طرح ہے،
حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی، قرآن اتر آیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بات آئی دل میں، قیدی ہوئی ہے، میرے رب نے تائید میں کیا اتار دیا ہے؟ قرآن اتار دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کی معنی ہے دا؟ ہے جی، اچھا معنی کریو۔ مومنہ دی عورتاں نو بھی کہہ دیو۔ ہن جیڑا بندہ مومن ہے تے او ضرور یہ گل کرے گا، تے جڑیاں مومنہ عورتاں نے او ضرور منن گیا۔ کیا جی؟ بیویوں کو کہنا ہے، بیٹیوں کو کہنا ہے، اور مومنہ عورتوں کو کہنا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ انہیں چاہیے کہ وہ بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیں، وجود بھی ڈھانپا جائے اور چہرہ بھی ڈھانپا جائے، پردہ کرنا ہے۔ یہ حکم آ گیا قرآن مجید کا۔ اب دل میں بات آئی ہے، ابھی قرآن آیا نہیں لیکن دل روشن ہے کہ یہ بات ایسی ہونی چاہیے۔ میرے رب نے کیا کر دیا ہوا ہے؟ روشنی قرآن کی صورت میں اتار دی ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، ابھی آگ نہیں پہنچی اس تیل کو، پر تیل بڑا صاف اور شفاف ہے۔ ایسی اللہ نے مومن کو فطرت عطا کی ہے، اور فرمایا اب دیکھو ادھر قرآن بھی آ گیا، ادھر دل میں وہ ہدایت والا پہلو بھی موجود ہے۔ اب کیا منظر بن گیا ہے؟ نور علی نور۔ کیا مطلب جی؟ روشنی تو پہلے دل میں تھی، پر ہوا کیا؟ اس روشنی کے ساتھ قرآن کا حکم بھی آ گیا، اس روشنی کے ساتھ میرے مرشد کا فرمان بھی آ گیا، اس روشنی کے ساتھ صحابہ کا عمل بھی آ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نور علی نور۔ اور فرمایا اس سے مراد، بعض مفسرین امام بغوی نے بھی ذکر کیا ہے، ابی بن کعب سے، اس سے مراد ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اس سے مراد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، اور زجاجہ سے مراد ہے آپ کا دل مبارک، وہ صاف اور شفاف ہے، اور اس میں جو چراغ ہے وہ ہے قرآن مجید۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، کدھر بلانا اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اس کے حکم کے ساتھ۔ اور ہم نے کیا بنایا؟ وسراجا منیرا، روشن چراغ وہ ہم نے بنا دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاہ سے مراد ہے آپ کا سینہ مبارک، اور زجاجہ سے مراد ہے قلب اطہر۔
اور اندر جو مصباح ہے وہ ہے قرآن مجید، اور شجرت مبارکہ سے مراد ہے ملت ابراہیم۔ اے بڑا پاک شجرہ ہے نا، ایڈا صاف۔ اور میرے نبی کو بھی حکم ہوا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ نے بھی پیروی کرنی ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ ہمیں بھی حکم آیا ہے، ہمیں بھی آیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کونو ہودن او نصارا تہتدو، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، سرٹیفکیٹ اسی دینے ہاں، تسی جنت وچ پہنچ جاؤ گے۔ میرے رب نے کہا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، انہاں نو آکھو سانو یہودی تے عیسائی بنن دی لوڑ نہیں، اسی ملت ابراہیم تے۔ او ملت ابراہیم کی ہے؟ او ابراہیم دیاں نداواں لا الہ الا اللہ، اسی اس دے اتے ہاں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اسی شرک بھی نہیں کرتے تو یہودی تے عیسائی بھی نہیں بندے، اسی کی بننے ہاں؟ ملت ابراہیم تے چلن والے بننے ہاں۔ یہی جواب دیا ہے۔ شجرت مبارکہ سے مراد ہے وہ صاف اور شفاف، وہ پاکیزہ درخت ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اب میرے رب نے فرمایا اتنے نبیوں میں سے میں نے امام الانبیاء کو چنا، اتنے نبیوں میں سے میں نے خاتم الانبیاء کو چنا ہے، اور قرآن دے دیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کیا بن گیا؟ نور علی نور، یہ روشنی کے اوپر روشنی آ گئی ہے۔ اور میں رب کرتا کیا ہوں؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ پر ہدایت یاد رکھنا، ہدایت ملتی کسے ہے؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے قرآن علیہ پاسے لا دیندے، لنورہ من یشاء، اپنی روشنی کی رہنمائی کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا ابو جہل سردار ہے، عتبہ سردار ہے، شیبہ سردار ہے، عبد یلیل سردار ہے، ولید ابن مغیرہ سردار ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ وہ دیکھنے پہ آتا ہے تو سلمان کو، فارسی کو اسلام دے دیتا ہے، عمار اور یاسر کو اسلام دے دیتا ہے، حضرت سمیہ کو اسلام دے دیتا ہے، حضرت زنیرہ کو اسلام دے دیتا ہے، بلال حبشی کو اسلام دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے جے انہاں دی رب دیاں کی مرضیاں، اتھے چہرے نہیں چل دے، اتھے خاندان دیاں وجاہتاں نہیں چل دیاں۔ اگر خاندان دی وجہ نال بخشش ہوندی تے نوح پیغمبر نے کنی محنت کیتی ہے؟ 950 سال، تے پتر کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم وچ۔ گھر والی جہنم وچ۔ قرآن پڑھ کے ویکھ لو۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو کہہ رہے ہیں آج نہیں ہو کام، آج بچن والی گل کوئی نہیں، من جا میں تینوں کہنا، تے او آہدا ہے میں جودی پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا۔ گلاں پئی ہوندیاں نے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، ایک بڑی موج آئی، سب کچھ گیا، پتر ڈوبدا پہ۔ ہائے نوح پیغمبر کی زبان سے دہائیاں پڑ گئیں، نادا نوح ربہ، نوح پیغمبر اپنے رب کو پکارے ہیں، ان ابنی من اہلی، اے پتر میرا کی ہے، میری
اہل چوئے نا میری اہل نے تو وعدہ کیتا سی بچاواں گا، میرے مولا میرا پتر ہے۔ ہائے میرے رب نے جواب دیا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں، پتر تے ہے وے، پر اہل او بنے گا جیڑا تیرے دین تے چلے گا۔ میرے نبی دے اہل بھی اوہی نے، اہل بیت بھی اوہی نے جیڑے میرے نبی تے دین تے چل دے نے۔ ابو لہب اہل بیت چوں نہیں ہے، او میرے نبی دے دین تے نہیں چلیا۔ باقی میرے نبی دے دین تے جیڑا بھی نہیں چلیا وہ اہل بیت چوں نہیں ہے۔ اہل بیت کون نے جڑے میرے نبی دے دین تے چلن والے نے؟ او صحابہ اکرام نے، او ازواج مطہرات نے، اے جے اہل بیت۔ اس واسطے میرے رب نے آکھے ہے انہو لیس من اہلک، او تیری اہل چوں نہیں۔ کیوں جی؟ سید زادہ تے ہے سی، سید زادہ تے ہے سی نا۔ اگے سنو، انہو عمل غیر صالح، سید زادیاں نال کام نہیں بننا، کام بننا میں عمل چنگے ہون، عمل نبیاں نال ملدے ہون۔ سونے نبی بھی اپنی بیٹی نو کہہ رہے نے یا فاطمہ اعملی، فاطمہ اس گل تے نہ آئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں تے نجات ہو جائے گی، نہیں، اعملی عمل کر کے آئی۔ یہ حکم دے رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے میں اپنی روشنی کی رہنمائی کرتا ہوں، میں یشاء، مرضیاں کی دیاں رب دیاں، جدی میری مرضی میں انہوں چاہ ہدایت دیاں، منو کوئی زبردستی کہہ سکدا تے منوا سکدا نہیں۔ ہاں میرے مولا اتنے بڑے سرداروں کو ہدایت کیوں نہیں دی ہے؟ فرمایا اس لیے واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ رب کو پتہ ہے کس کے برتن میں میں نے قرآن ڈالنا ہے، کس کے برتن میں میں نے نبی کی سنت ڈالنی ہے۔ گندیاں برتناں وچ اللہ دی کتاب تے نبی دی سنت نہیں ہوندی۔ پاک تے صاف دل تے برتن ہون تے پھر قرآن دی بارش بھی ہوندی ہے تے نبی دی سنت بھی جھلکیاں نظر پہ آندیاں ہوندیاں نے۔ فرمایا یہ قیمتی چیز ہے اور یہ قیمتی چیز میں اسے دیتا ہوں جو کامل مومن ہو، اسے میں یہ روشنی دیا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اسی روشنی، قرآن والی روشنی اور نبی کی سنت والی روشنی پہ اللہ ہمیں بھی کھڑا رکھے اور استقامت عنایت فرمائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔